اللہ نے فرمایا تمہارا کوئی حامی و ناصر نہیں، کوئی مددگار نہیں اللہ کے سوا. اب اسی آیت کو لے کر کہتے ہیں دیکھو حضور بھی مدد نہیں کر سکتے، غوث مدد نہیں کر سکتے. تو ان سے پوچھو کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا قرآن میں بے شک اللہ تمہارا مددگار، اللہ کے رسول تمہارے مددگار، اللہ کے نیک بندے بھی مددگار، جبریل علیہ السلام مددگار، نیک مسلمان مددگار، فرشتے مددگار ہیں. اللہ ہی نے تو فرمایا. اس کا مطلب ہم سنی تمام آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان وہابی نزدیوں کی طرح نہیں. یعنی تمہارے حساب سے تو قرآن کی آیت آپس میں ٹکرا رہی ہے. ایک طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ غیر اللہ کوئی مدد کے لیے پکارو. اور قرآن تو وہ واحد کتاب ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو یہ دونوں آیت آپس میں کیوں ٹکرا رہی ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ آیت آپس میں نہیں ٹکرا رہی ہے، ان لوگوں نے قرآن کی آیتوں کا مذاق بنایا ہوا ہے. یہ لوگ قرآن کی آیت کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کرتے ہیں. اس لیے تو ہم بھی دکھا سکتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 62 میں مسلمان ہو، یہودی ہو یا عیسائی ہو، اگر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تو ان کا اجر اللہ کے پاس ہے. قیامت والے دن ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی ڈر. تو کیا مان لو گے اس بات کو؟ کہو گے نہیں، آیت کا کانٹیکسٹ دیکھا جائے گا کہ کس کانٹیکسٹ میں آیت ہے، آیت کہنا کیا چاہ رہی ہے. جب آیت کا کانٹیکسٹ دیکھا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ ان لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے جو پیغمبر کی موجودگی کے لوگ ہیں، یعنی ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو الگ الگ شریعت میں تھے جب تک وہ شریعت قائم تھی، اور اس شریعت میں اس شریعت کے مطابق چلنا ہوگا. اور اگر کوئی یہود اور نصارہ کی شریعت پہ چلے گا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا. تو اسی طرح سے سورہ تحریم یا سورہ المائدہ کی جو آیت ہے وہ ظاہری اسباب کے بارے میں، یعنی جو شخص جس چیز کی قدرت رکھتا ہے وہ چیز اس سے لی جا سکتی ہے. کوئی بندہ سامنے موجود ہے، اس سے پانی مانگ سکتے ہیں، وہ اس کی قدرت رکھتا ہے کہ ہاں بھی لا کے دے دے گا. اگر اسی بندے سے اولاد مانگی جائے تو کیا وہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کی قدرت نہیں اس پر. اسی طرح سے اگر کوئی مرے ہوئے بابے کو پکارتا ہے مدد کے لیے تو اس کے پاس تو کچھ بھی قدرت نہیں ہے، اور تب بھی کوئی پکار رہا ہے مدد کے لیے تو وہ شرک کر رہا ہے. مدد اس سے لی جا سکتی ہے جو اس مدد کی قدرت رکھتا ہے. تو اگر غائب میں کسی کو کوئی مدد کے لیے پکارے گا تو وہ شرک ہے. اللہ تعالی ہم سب کو شرک اور بدعت سے بچائے اور قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.